اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے اور ایک جوان یتیم صحابی امام الانبیاء کی خدمت میں ایک عجیب مقدمہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کھجور کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے کھجور کے باغ کا ایک درخت میری دیوار کے راستے میں آ گیا ہے۔ میں نے اپنے ہمسائے سے وہ درخت اللہ کے نام پر مجھے دینے کی بات بھی کی ہے اور اس سے خریدنے کی بات بھی کی ہے کہ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے وہ درخت میرے لیے نہیں چھوڑتا تو وہ میرے ہاتھ بیچ دے، مگر یا رسول اللہ میرا ہمسایہ کسی سودے پر بھی راضی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے اس شخص کو بلا بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم وہ درخت اپنے مسلمان بھائی کے لیے چھوڑ دو۔ وہ شخص اس بات پر راضی نہ ہوا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت اس جوان کے ہاتھ بیچ دو۔ وہ شخص اس بات پر بھی راضی نہ ہوا۔ آخر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وہ ایک درخت اس بھائی کے ہاتھ پر بیچ دو، میں تمہیں جنت میں ایک ایسے درخت کی ضمانت اور بشارت دیتا ہوں کہ جس کے سائے میں سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات اس شخص نے سنی تو اس پر دنیا کی محبت، حرص، طمع اور لالچ اتنا غالب تھا کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا۔ جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا تو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہر صحابی حیران تھا کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے کہ جسے امام الانبیاء کی زبان اقدس سے جنت میں ایسے درخت کی ضمانت مل رہی ہے کہ جس کے سائے میں 100 سال بھی سوار چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہاں پر حاضرین محترم ایک بڑی ایمان افروز بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام الانبیاء اسے جنت میں اس درخت کی بشارت دے رہے تھے تو ساتھ یہ بھی ضمانت اور بشارت عطا فرما رہے تھے کہ تو ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا تب ہی تو وہ جنتی درخت تجھے ملے گا۔ مگر افسوس اس بدبخت شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اسی اثناء میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضور کے ایک صحابی جن کا نام ابو الدحداح تھا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی بیٹھے تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں وہ درخت اس شخص سے خرید لوں اور اس جوان کو دے دوں تو کیا جنت والے اس درخت کا میرے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا جو آپ نے اس کو ضمانت اور بشارت عطا فرمائی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر تو وہ درخت لے کر اس جوان کو دے دے تو جنت میں تجھے اس درخت کی ضمانت اور بشارت دیتا ہوں۔ اس پر حضور کے وہ صحابی ابو الدحداح بولے اور کہنے لگے کہ میرا وہ کھجور کا باغ، اس شخص سے خطاب کیا،
اور فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ مدینہ میں میرا 600 درختوں پر مشتمل کھجور کا ایک باغ ہے، جس میں محل نما ایک گھر بھی تعمیر ہے، جس میں میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی ہے، اور جس کے ارد گرد ایک خوبصورت دیوار بھی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص بولا کہ آپ کے باغ کو کون شخص نہیں جانتا؟ مدینہ کا ہر شخص آپ کے باغ کے متعلق جانتا ہے، اور مدینہ کا ہر تاجر آپ کے باغ سے کھجوریں خریدنے کی تمنا کرتا ہے، اور آپ کے باغ کی لذیذ کھجور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ تناول کرے۔ اس پر آپ نے فرمایا، حضور کے اس عظیم صحابی نے، کہ پھر کیا خیال ہے، میرا وہ 600 کھجوروں والا باغ لے لو اور وہ ایک درخت کھجور کا اس جوان کے حوالے کر دو۔ اس پر وہ شخص عجیب نظروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھنے لگا اور سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ کیا واقع ہی ایسا ممکن ہے؟ اس پر حضور کے وہ عظیم عاشق صحابی، جن کے دل میں جنت کی تڑپ تھی، جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجزن تھی، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار رسالت کے آداب سے واقف تھے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا، میں اپنا 600 کھجوروں والا باغ تمہیں دیتا ہوں اس ایک درخت کے بدلے میں۔ پھر یہ عاشق صحابی حضور کی طرف مخاطب ہوئے اور عرض کی، میرے آقا، کیا وہ جنت والا ایک درخت اب مجھے مل گیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا، نہیں۔ اس پر وہ صحابی حیران ہوئے، عرض کہ میرے آقا کیوں نہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم نے اس ایک درخت کے بدلے میں 600 درختوں پر مشتمل اپنا باغ وقف کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تیرے ایک ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایسا ایک ایک درخت عطا کیا ہے کہ جس کے سائے میں 100 سال بھی سوار چلتا رہے تو وہ اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور اے ابو الدحدہ، اللہ کی عزت کی قسم، کاش تم دیکھ سکتے جنت کے وہ کھجور کے درخت جو پھلوں سے لدے ہیں اور جن کی ٹہنیاں جھکی ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے تمہیں اس صدقہ کے بعد اور اس عظیم خدمت رسول کے بعد اور اس عظیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کے جذبے کے صدقہ سے جو کھجوروں کے باغ اللہ نے تمہیں جنت میں عطا فرمائے ہیں، کاش تم وہ دیکھ سکتے کہ وہ کتنے عالی شان درخت ہیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا ہر صحابی یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش وہ ابو الدحدہ کے مقام پر ہوتا اور اسے یہ ضمانت اور خوشخبری ملتی تو آج اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس عظیم عاشق صحابی نے یہ خوشخبری پائی تو اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور دوڑتے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو اپنی زوجہ کو آواز دی، اے اللہ کی بندی، میں نے اپنے کھجور کے باغ کو جنت کے ایک باغ اور ایک درخت کے عوض اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ آپ کی وہ زوجہ آپ کی خوبیوں سے اور آپ کے کمالات سے واقف تھی۔ اس نے پوچھا، کیسا سودا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باغ کا ایک درخت بیچ کر اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت خرید لیا ہے۔ آپ کی زوجہ آپ کے سوال کے جواب میں کہتی ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، وہ کیسے عظیم عاشق تھے کہ جن کے دل میں اللہ کے دیدار کی تڑپ تھی، جن کے دل میں جنت کے مقامات اور جنت میں جانے کی تڑپ تھی۔ اللہ رب العزت کے وہ بندے عظیم تھے کہ جنہوں نے دنیا کی محبت کو، دنیا کے حرص کو، دنیا کے لالچ کو، دنیا کے طمع کو اور دنیا کے فریب اور دنیا کی لذتوں پر جنت کی لذتوں کو ترجیح دی، جنہوں نے دنیا کے مال و متاع پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی،
اور جنہوں نے دنیاوی دولت کے عوض جنت کی دولت پر دنیا کے دولت کو ترجیح نہیں دی اور اللہ کی رضا کو ترجیح دی، اللہ رب العزت ہمیں یہ عظیم جذبہ عطا فرمائے، وہ عظیم جذبہ جو اس عظیم صحابی رسول کو حاصل تھا، اور جنت میں اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آقا علیہ السلام کی معیت اور آقا علیہ السلام کی قربت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔